السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ریونج بائی مرہا راجپوت ایپیسوڈ 5۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ناول پسند آ رہے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، کون سا کیریکٹر آپ کو زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، کون سے کیریکٹر میں آپ کو زیادہ مزہ آ رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ تو چلیں اسے شروع کرتے ہیں۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ یہ سب بابا نے کیا ہے؟ ایشام اس سے ثبوت مانگ رہا تھا، جبکہ کہنے کو وہ خود ایک ثبوت تھا۔ ثبوت میں ویڈیو کی صورت تمہارے باپ کو بھیج چکا ہوں، جس کو یقین نہ آئے وہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے۔ یازی نے انہیں ویڈیو سینڈ کی تھی، انہوں نے ایشام کو بتایا کیوں نہیں تھا؟ کیا وہ یازی کو پہلے سے ہی جانتے تھے؟ اس وقت بہت سے سوالات اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ وہی صاحب تو بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کر رہے تھے۔ ان کا بس نہ چلتا، وہ اس انسان کو منظر سے ہی غائب کر دیتے جس نے ان کی بیٹی کا یہ حال کر دیا تھا، مگر بے بسی انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ ساری حقیقت جاننے کے لیے ہمیں ماضی کا سفر طے کرنا ہوگا۔ ماضی: بیٹا تم مجھ سے وعدہ تم عائشہ کو اپناؤ گے کہ تم عائشہ کو اپناؤ گے، اسے اپنا نام دو گے۔ ہسپتال کے آخری کمرے میں لیٹے اپنی آخری سانسیں گن رہے تھے، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے وہ ایک فریاد کر رہے تھے: بابا آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ان کا چہرہ آنسوں سے تر تھا، تسلی بخش لہجے وہ اپنے بابا سے مخاطب تھا: وحید بیٹا تم مجھ سے وعدہ کرو، تم عائشہ سے نکاح کرو گے، اس کی اور اس کے بچوں کی حفاظت کرو گے۔ ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، وہ اپنے بیٹے سے ایک ایسا وعدہ لے رہے تھے جو اسے منظور ہی نہیں تھا۔ وہ جواب میں کچھ نہیں بولا تھا۔ اس وقت اسے اپنے بابا کی بات صدمے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ صوفے پر بیٹھی عائشہ خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ وہ کس کے لیے آنسو بہاتی؟ سارے دکھ تو انہیں ایک ساتھ مل گئے تھے۔ بیٹا میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، پتہ نہیں اگلی سانس آئے بھی یا نہ آئے۔ اس آخری لمحے میں تم میری آخری خواہش پوری کر دو۔ انہیں بولنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ جی بابا بولے، میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ اس نے اپنے بابا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، جیسے کھو جانے کا ڈر ہو، مگر موت تو برحق ہے، پتہ نہیں کون سی سانسیں ہماری آخری ہو۔ تم ابھی مولوی کو بلا لاؤ، میں چاہتا ہوں میں مرنے سے پہلے اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ منہ سے آکسیجن ماسک اتارتے انہوں نے تکلیف سے اپنی بات مکمل کی: بابا جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، آپ پلیز مرنے کی باتیں نہ کریں۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے حامی بھری، اپنے بابا کی التجا کو مانتے وہ باہر کی جانب چلے گئے۔ تقریباً 10 منٹ بعد مولوی صاحب ICU میں داخل ہوئے۔ عائشہ یازین کے ساتھ صوفے پر بیٹھی نہ جانے کب سے آنسو بہا رہی تھی۔ وہی شاہ مولوی کے انتظار میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ کیا عجیب گھڑی تھی! صبح کو اس کے شوہر کی موت ہو گئی، اب شام ڈھلے اس کا نکاح اس کے دیور سے ہو رہا تھا۔ اس وقت عائشہ پر کیا گزر رہی تھی وہ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنے سسر کو کیسے انکار کرتی، وہ انہیں کیسے بول دیتی کہ اسے نکاح نہیں کرنا ہے؟ وہ کبھی بھی ان کا کہا نہیں ٹال سکتی تھی۔ مولوی کے آتے ہی نکاح شروع کیا گیا۔ بیڈ پر وہ مدہوش پڑے گہری گہری سانسیں لے رہے تھے۔ دلاور شاہ یازی کا باپ اور عائشہ کا شوہر اپنے بابا مظفر شاہ کے ساتھ صبح کے وقت میٹنگ پر روانہ ہوئے تھے، مگر راستے میں ان کی گاڑی کا ایک بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں دلاور شاہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دلاور شاہ کی سانسیں چل رہی تھی۔ راہ چلتے لوگ انہیں ہسپتال لے گئے۔ جیسے ہی یہ خبر وحید اور عائشہ تک پہنچی، ان پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ ان کا نکاح ہو چکا تھا، مولوی صاحب نکاح پڑھا کر جا چکے تھے۔ عائشہ نے بغیر سوچے سمجھے وحید کو اپنی زندگی میں تو شامل کر لیا تھا، مگر انہیں یہ نکاح بہت بھاری پڑنے والا تھا۔ وہ دونوں اٹھ کر مظفر شاہ کے پاس آئے، جو انہیں مسکرا کر دیکھ رہے تھے، مگر ان کی حالت پہلے سے زیادہ بدتر ہو رہی تھی۔ شکریہ میرے بچوں۔ ان کا سانس بھاری ہو رہا تھا، بولنے میں دقت ہو رہی تھی، وہ لمبے لمبے سانس لے رہے تھے۔ آپ دونوں کا میری وینٹیلیٹر پر ظاہری لکیر سیدھی ہو گئی۔ وہ بولتے بولتے رک گئے، اپنی بات کو ادھوری چھوڑے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ زندگی بھی کیا عجیب چیز ہے، چند سانسوں کی محتاج۔ مظفر صاحب کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا دلاور شاہ اور چھوٹا بیٹا وحید شاہ۔ ان کی ماں مریم شاہ کب کی وفات پا چکی تھی۔ دونوں بیٹے اپنے باپ کے بزنس کو سنبھال رہے تھے۔ دلاور شاہ نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ شادی کے سال بعد اللہ نے انہیں اولاد سے نوازا۔ یازی شاہ جو کہ بہت ہی پیارا بچہ تھا، تیکھے نقوش اور گہری آنکھیں، اس نے اپنی ماں سے چرائی تھی۔ یازی 9 سال کا تھا جب دلاور شاہ کا انتقال ہو گیا۔ مظفر شاہ نے وحید کا نکاح عائشہ سے کروا تو دیا تھا، مگر وہ تو کسی اور میں ہی دلچسپی رکھتے تھے، مگر پیار نے اور دولت کی لالچ نے انہیں بدید کر دیا تھا۔ ساری دولت اب وہ خود ہتھیانا چاہتے تھے۔
हफ्ता हो गया था उनके निकाह को। वही शाह ना ही दिन को घर ठहरते थे और ना ही रात को। आयशा हर वक्त घर के कामों में मसरूफ़ रहती थी। याजी को उन्होंने बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। इस वक्त उसकी उम्र 9 साल के करीब थी। आयशा, एक कप चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द है। वहीद घर आते ही उसे हुक्म देकर अपने कमरे में चले गए। तकरीबन 10 मिनट बाद वो हाथ में चाय का कप पकड़े कमरे में दाखिल हुई। तुम मेरा यकीन करो, हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। तुम खुद ही सोचो, दिन रात मैं घर से बाहर रहता हूँ तो कैसे मुमकिन। आधी बात उसके मुंह में रह गई जब उसने सामने से आती आयशा को देखा। मैं बाद में बात करता हूँ। फौरन से उसने कॉल बंद कर दी। चाय उनके हाथ में देती वो साथ ही कुर्सी पर बैठ गई। मुझे आपसे एक बात करनी थी। कुछ सोचते हुए आयशा ने बात का आगाज़ किया। हाँ बताओ। चाय का घूंट भरते वो मसरूफ़ से अंदाज में बोले, मैं जानती हूँ आप पर काम का बहुत बर्डन हो गया, मगर आप रात के वक्त घर आ जाया करें। मेरी डिलीवरी डेट करीब आ रही है, किसी भी वक्त अस्पताल जाना पड़ सकता है। वो परेशानी से बोल रही थी। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मोबाइल तो है ना तुम्हारे पास, तो जिस वक्त तबीयत बिगड़े तो मुझे कॉल कर देना। उसने झट से मसले का हल निकालते हुए कहा। आयशा को इस कदर गैर जिम्मेदारी की उम्मीद तो नहीं थी, मगर खामोशी से इस बात में सर हिलाती वहाँ से उठकर चली गई। ज़हे नसीब हमारा इस्तकबाल नहीं करेंगी। घर में दाखिल होते वो अपनी सुरीली आवाज़ में बोला, इस्तकबाल कैसा, मैं नाराज़ हूँ आपसे। शुमाला खान नरूठेपन से बोली, भाई क्यों नाराज़ है आप? उनके गले लगते उनकी नाराज़गी दूर करनी चाहिए। आप जानते हैं सब कुछ। दूर होकर उन्होंने मज़ीद नाराज़गी ज़ाहिर की। जब से निकाह हुआ है मैंने सारी रातें तो आपके साथ गुजारी हैं। मुझे नहीं लगता कि अब भी कोई नाराज़गी होनी चाहिए। प्यार आप मुझसे करते हैं तो निकाह उस आयशे से कर लिया। गिलास में पानी उंडेलती वो मुंह बसोर कर बोल रही थी। फिर पानी से भरा गिलास उनकी तरफ बढ़ाया। फिक्र ना करो, निकाह भी आपसे ही करूँगा। उन्होंने गिलास पकड़ा और पानी पिया। अच्छा, तो आप दो दो बीवियाँ रखना चाहते हैं? आप ऐब्रो चुकाते हुए वो उन्हें घूरने लगी तो जवाबन मुस्कुराया। आप हंस रहे हैं, मतलब आप ऐसा ही करेंगे? साथ ही कुर्सी पर बैठी वो सवालिया नज़र से उन्हें देख रही थी। मेरी जान, अपने नन्हे से दिमाग पर ज़्यादा दबाव ना डालो, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके शाने पर हाथ रखकर वो इत्मीनान से बोले तो वो हल्का सा मुस्कुराई। जल्दी घर आ जाए, मुझे बहुत दर्द हो रही है। वही से कॉल में बात करते वो दर्द से तड़प रही थी। मैं भी आता हूँ, दूसरी जानिब से उजरत से कहा गया। कॉल बंद करते वो पेट पर हाथ रखकर दर्द से करा रही थी। वो जैसे ही घर आए आयशा को लेकर अस्पताल रवाना हो गए। अस्पताल पहुँचते ही आयशा को इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर दिया गया। डॉक्टर कमरे में जा चुके थे। अब वो बाहर कुर्सी पर बैठे इंतज़ार करने लगे। तकरीबन 23 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए। मुबारक हो, बेटी हुई है। वही शाह को उन्होंने खुशखबरी सुनाई। अब ये तो वही जानते थे कि उनके लिए ये खुशखबरी है भी या नहीं। वो कमरे में दाखिल हुए। आयशा बेजान सी बेड पर लेटी हुई थी। नर्स ने आगे बढ़कर वही शाह को प्यारी सी बच्ची पकड़ाई। उन्होंने बच्ची को अपनी आगोश में लिया। पेशेंट की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें 2 दिन के लिए अस्पताल में रखना होगा। नर्स कहते ही बाहर चली गई। वहीद ने आयशा की तरफ नजरें मोड़ी जो अपनी बेटी को देख रही थी। मुँह पर ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए एकदम काफ़ी बीमार दिखने लगी थी। मैं चाहता हूँ इसका नाम मैं रखूँ। उन्हें वो बच्ची बहुत ही प्यारी लगी थी, वो बहुत ज़्यादा मासूम। वो बच्ची को देखकर बोल रहे थे। नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा तो आयशा ने इस बात में गर्दन हिलाई। ये मेरी इशू है, उसका नाम आज से उष्मा है। उन्हें मेरी इशू कहने पर आयशा हल्का सा मुस्कुराई। उष्मा ने थोड़ी सी आंखें खोली। उसकी आंखें हूबहू अपनी माँ पर थी, सुनहरी आंखें। आंखें खोलते ही वो हल्का सा मुस्कुराई। वहीद को उस पर टूट कर प्यार आया। उन्हें तो बच्चे पसंद नहीं थे, फिर उष्मा में ऐसी क्या बात थी जो वो उन्हें इतनी प्यारी लगी थी। लेकिन एक बात सच थी कि उन्हें बेटियां बहुत पसंद थी। उष्मा के साथ खेलते हुए वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। मेरी बात सुने। भारी भारी सांस लेती वो धीरे से बोली, आप ड्राइवर से बोलकर याजी को यहाँ बुला ले, वो अपनी गुड़िया को देखकर खुश हो जाएगा। ठीक है, मैं ड्राइवर को बोलता हूँ। उनकी तरफ देखकर कहते वो कमरे से बाहर चले गए। ड्राइवर को कॉल मिलाने के बाद उसने शुमाला को कॉल मिलाई और अस्पताल आने का कहा। 15 मिनट बाद वो अस्पताल में दाखिल हुई। कितनी प्यारी बच्ची है। उष्मा को अपनी गोद में उठाते हुए प्यार से उसे देख रही थी। आपने इतनी जल्दी में मुझे क्यों बुलाया? उन्होंने वहीद को नज़रों के हिसार में लेते कहा, तुम्हारी सौतन को रास्ते से हटाने का सोचा है। चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। वो कैसे? उनकी आवाज़ में तजस्सुस था। बस तुम देखती जाओ। उन्हें कुर्सी पर बैठाकर वो खुद कमरे के अंदर चले गए। बेड पर निढाल लेटी वो शायद गहरी नींद सो चुकी थी। कमरे में आते ही उन्होंने इर्द गिर्द का जायजा लिया कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ है। वो चलते हुए आयशा के करीब आए। बगैर इधर उधर देखे, बगैर आवाज़ पैदा किए उन्होंने कैंची उठाई। ऑक्सीजन मास्क का पाइप पकड़कर कैंची से उन्होंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। कैंची को मेज़ पर रखते हुए
ہڑبڑی میں کمرے سے باہر نکلے۔ یہ سب کرتے انہیں ذرا خوف نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے ایک قتل کر چکے تھے، مگر انہیں کوئی افسوس نہیں تھا۔ چلو شمالہ، جتنا جلدی ہو سکے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اس کی گود سے عشمہ کو پکڑتے وہ افراتفری میں بولے، لیکن ہوا کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ وہ حیرت میں مبتلا ہو رہی تھی کہ آخر اندر ایسا کیا ہوا ہے۔ چلو تو صحیح، راستے میں بتا دوں گا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے وہ چوری چھپ کے وہاں سے نکل پڑے۔ ابھی وہ ہسپتال سے باہر نکلے ہی تھے کہ ان کے موبائل پر ڈرائیور کی کال آئی۔ انہوں نے شمالہ کو اندر کا سارا واقعہ بتا دیا تھا۔ کال ریسیو کر کے انہوں نے موبائل کان سے لگایا۔ یہاں پر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایک آدمی اور ایک بچہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، شاید یہ مر چکے ہیں۔ ان کے موبائل پر سب سے پہلا نمبر آپ کا ہی تھا۔ آپ جتنا جلدی ہو سکے یہاں پر آ جائے۔ دوسری جانب سے ایک شخص بول رہا تھا۔ اس نے ساری صورتحال انہیں بتائی۔ ایک پل کے لیے تو وہی صاحب سکتے میں ہی چلے گئے۔ یازی مر چکا تھا، مگر وہ وہاں نہیں جا سکتے تھے۔ ان کا دل ان کے دماغ کے سخت خلاف ہو چکا تھا۔ دل سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، وہ وہاں جائے، آخری بار ہی صحیح، مگر اسے دیکھے ضرور۔ مگر دماغ ایک بات پر ہی اٹکا ہوا تھا، اگر تم وہاں گئے تو بری طرح پھنس جاؤ گے۔ کیا ہوا؟ کس کی کال تھی؟ انہیں ٹینشن میں دیکھ کر شمالہ کو پریشانی ہونے لگی، تو انہوں نے ساری بات شمالہ کو بتائی۔ وہ تو سوچ رہے تھے کہ وہ ڈرائیور کو کال کر کے وہاں پر بلا لیں گے اور یازی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا پڑ چکا تھا۔ میری بات سنیں، اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ ویسے بھی وہ تو مر چکا ہے، آپ کے وہاں جانے سے وہ زندہ تھوڑی ہو جائے گا۔ بہتری اسی میں ہے کہ ہم جلدی سے یہاں سے نکلے۔ یہ سب ان کا پلان تھا۔ کیا وہ گھر سے ساری پلاننگ کر کے نکلے تھے؟ بس پھر انہوں نے اس کی بات مان لی اور بغیر یازی کو دیکھے وہ اس شہر سے باہر چلے گئے۔ ساری کہانی وہی صاحب نے اپنی زبانی بیان کی تھی۔ سب ہی حیرت کی کیفیت میں شل کھڑے تھے۔ اس دوران یازی کے چہرے پر مزید طیش آ چکا تھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں ابھری ہوئی تھی۔ کرسی پر بیٹھا وہ ٹانگیں میز پر ٹکائے ان کے شرمندہ چہرے کو گھور رہا تھا۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ ماضی میں کی گئی غلطیاں حال میں یوں میرے سامنے آ جائے گی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ افسردہ لہجے میں وہ شرمندہ ہوئے۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا بابا، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، گردن کو نفی کی صورت میں ہلاتے وہ سچ سے انکار کر رہی تھی۔ کڑوا ہی صحیح، مگر یہی سچ ہے۔ وہ بے بسی کی آخری حد میں تھے۔ یہ سب باتیں سن کر عشمہ کو چکر آنے لگے تھے۔ اس سے پہلے وہ چکرا کر وہاں پر گر جاتی، دوڑتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ سچ واقعی سب کے لیے کڑوا ثابت ہو رہا تھا۔ ایشان بھی صدمے کی کیفیت میں خاموش کھڑا تھا۔ وہ تو کہا کرتا تھا میرے بابا دنیا کے بیسٹ بابا ہیں، مگر اس کی یہ باتیں فقط باتیں ہی رہ گئی تھیں۔ بابا مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ بول دیں یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، آنکھوں میں نمی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کسی امید کے تحت اپنے بابا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شمالہ بیگم کا سر چکرایا تو وہ نڈھال سی صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ تم یقین کرو یا نہ کرو مگر یہی سچ ہے۔ اس کی طرف دیکھ کر وہ تلخ لہجے میں بولا۔ ہاتھ میں موجود گھڑی کی طرف نظر دوڑاتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کو کیا لگا میں مر چکا ہوں؟ میں کیسے مر جاتا؟ اگر میں ہی مر جاتا تو میری ماں کا بدلہ کون لیتا؟ میری ماں کو انصاف کیسے ملتا؟ اور اچھا ہی ہوا جو اس دن آپ وہاں نہیں آئے، نہیں تو مجھے سچائی کا علم کیسے ہوتا؟ اس کا لہجہ سرد تھا، بغیر کسی جذبات کے۔ جس طرح آپ نے میری ماں کا قتل کر کے مجھے پل پل تکلیف دی ہے، بالکل اسی طرح اب آپ کو تکلیف ہوگی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے دانت پیس کر بول رہا تھا۔ بیٹا ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دو۔ دونوں ہاتھ جوڑے بغیر یازی کی طرف دیکھے وہ معافی کے طلبگار تھے۔ غلطی نہیں، گناہ کیا ہے آپ نے، وہ بھی صغیرہ گناہ۔ اور آپ کس حق سے بیٹا بول رہے ہیں؟ یہ حق آپ صدیوں پہلے کھو چکے ہیں۔ وہ وحشت پن سے دہاڑا۔ کتنے سخت اور تکلیف دہ الفاظ تھے اس کے۔ زخم آپ کی بیٹی کو دوں گا مگر تکلیف آپ کو ہوگی، زخم آپ کی بیٹی کو دوں گا مگر تکلیف آپ کو ہوگی۔ بدلے کی آگ اس کے اندر بھڑک رہی تھی۔ یہ وہ بدلہ تھا جس کا انتظار اس نے بچپن سے کیا تھا۔ نہیں یازی، میری بیٹی بے قصور ہے، اسے چھوڑ دو۔ تم نے جو بھی سزا دینی ہے مجھے دے دو۔ بات جب ان کی بیٹی پر آئی تو ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ اپنی بیٹی کی دفاع کر انہیں بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں تھی؟ پھر تو میری ماں بھی بے قصور تھی۔ کس چیز کی سزا دی تھی آپ نے انہیں کہ انہوں نے آپ سے نکاح کے لیے حامی بھری؟ ان کی باتیں وحید صاحب کے منہ پر تالا لگا رہی تھی۔ وہ کس طرح اپنی بیٹی کو آزاد کرواتے جبکہ وہ حق پر تھا؟ آپ کی بیٹی اب میری بیوی ہے اور بیویاں اپنے شوہر کے گھر ہی اچھی لگتی ہیں۔ یازی نے اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لیا اور اسے گھسیٹنے لگا۔ اس کی یہ بات بھی سب پر بم کی طرح پھٹی تھی۔ اب تو انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ یازی کی بیوی تھی، اب وہ کیسے آزاد کروائیں گے اپنی بیٹی کو اس کی قید سے؟
یازی پلیز میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ وہ بیچاری بس خود کو چھڑوانے کی جدوجہد میں تھی۔ عشمہ کا اچانک وہاں سے چلے جانا ایشام کو تکلیف دے گیا تھا۔ کہاں وہ تکلیف میں تھا، مگر اب اپنی بہن کو گھسیٹتا دیکھ وہ مچل سا گیا تھا۔ وہ اس کا بھائی تھا، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ یوں خاموش کھڑا اپنی بہن کا تماشا بنتا دیکھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چھڑوانے کے لیے آگے بڑھتا، وحید صاحب نے اس کی کلائی تھام کر اسے وہیں پر روک دیا۔ اس وقت ان کا دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے عاری ہو چکا تھا، اور ایشام کو اسے روکنے جانے نہیں دے سکتے تھے۔ اگر وہ جاتا تو یازی ان کی بیٹی کو اور نقصان پہنچاتا، جو کہ وہ چاہتے نہیں تھے۔ بابا میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے اپنی بہن کو بچانا ہے۔ ان کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں دیکھتا وہ درد سے بول رہا تھا، بیٹا فی الحال کے لیے میری بات مان لو، ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں اس کے سامنے۔ وہ ایشام کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کر رہے تھے۔ یازی اسے تحمل سے کھینچتے ہوئے باہر لے آیا۔ مین گیٹ سے باہر نکلتے ہی میڈیا نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ناظرین یہ دیکھیں، ہماری انڈسٹری کی ماڈل زونیشا شاہ آج اپنے گھر لوٹی ہے۔ ہاتھ میں مائک پکڑے وہ شخص کیمرے کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا، میم زونیشا آپ اتنے دنوں سے کہاں تھی، اور یہ جو شخص آپ کے ساتھ ہے ان کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ دوپٹے کو صحیح کرتے وہ خاموش کھڑی ان کی باتیں برداشت کر رہی تھی، مگر ان کی باتیں یازی کو غصے میں مبتلا کر رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، راستہ چھوڑے ہمارا، اس نے اپنی رعب دار آواز میں کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ عوام جاننا چاہتی ہے کہ آپ کے پہلے سے ناجائز تعلقات تھے یا آپ ابھی بھی ناجائز تعلقات میں بندھے ہوئے ہیں، پیچھے سے ایک شخص نے سوال کیا۔ زونیشا کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے جھٹکے سے پلٹا، سفید چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، غصے کی وجہ سے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ چاہے جو بھی تھا، مگر وہ اپنی عزت پر ایک حرف بھی نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ زونیشا اب اس کی عزت میں شامل ہو چکی تھی، وہ کیوں چپ چاپ ان کی بکواس سنتا؟ بس بہت ہوا، کسی کے بارے میں جانے بغیر آپ لوگ کیسے کسی کو جج کر سکتے ہیں؟ زونیشا یازی شاہ میری بیوی ہے، وہ میں برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری عزت پر کیچڑ اچھالے۔ اس کی آواز میں رعب و دبدبا تھا۔ سب کے مائک کا رخ یازی کی طرف تھا۔ یہ نیوز آج کی تازہ ترین خبر بننے جا رہی تھی۔ آئی ہوپ آپ کو سب کلیئر ہو گیا ہوگا، نہ ہمارے کبھی ناجائز تعلقات تھے اور نہ ہی ہے، دیٹس کلیئر۔ وہ بہت تحمل سے بول رہا تھا، اس کے جواب سبھی کو خاموش کروا گئے تھے۔ وہ سب سمجھ چکے تھے اگر انہوں نے بات کو مزید بڑھایا تو معاملہ سنگین ہو جائے گا۔ فرنٹ ڈور کھول کر اندر بیٹھتے ہی وہ گاڑی کو زن سے بھگا لے گیا۔ اس کی باتوں سے زونیشا کو حیرت ہوئی تھی۔ اس نے اس کے نام کے ساتھ اپنا سرنیم لگایا تھا، کیا اس کی یہ باتیں محض دکھاوا تھی؟ ان سب باتوں کو ایک سائڈ پر رکھتے وہ اپنی پلاننگ کے بارے میں سوچنے لگی۔ گاڑی میں وہ خاموش بیٹھی گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک سے اسے اچھو لگا، وہ بری طرح سے کھانسنے لگی۔ وہ جو نظریں سڑک پر مرکوز کیے ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کے یکدم کھانسنے پر اس نے گاڑی کو ایک سائڈ پر روک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی کمر کو تھپکتے ہوئے ارد گرد نظریں گھما کر پانی کی بوتل تلاش کر رہا تھا۔ پانی کی بوتل وہاں ہوتی تو اسے ملتی نہ۔ پانی دے دو جلدی۔ اپنے گلے پر ہاتھ رکھتے وہ دھیمے سے سانس کھانس رہی تھی۔ رکو میں دیتا ہوں۔ اپنی سیٹ کے نیچے سے پانی کی بوتل نکالتے اس نے اس کی طرف بڑھائی، سر کو ڈیش بورڈ پر ٹکائے وہ مسلسل کھانس رہی تھی۔ یہ لو پانی۔ اس نے پانی کا ڈھکن کھول کر اسے بوتل دی۔ پانی کو دیکھتے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ یہ بوتل کہاں سے آئی؟ اس نے تو گاڑی میں موجود بوتل گاڑی سے باہر پھینک دی تھی، تو یہ اس نے کہاں سے نکالی تھی؟ میں یہ پانی نہیں پیوں گی، پتہ نہیں کب کا پڑا ہوا ہے، میرے لیے منرل واٹر لے کر آئے۔ اس وقت کافی اچھی ایکٹنگ وہ کر رہی تھی۔ یہ پانی فریش ہے۔ اس نے بوتل کو اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ نہیں، یہ گندا پانی میں نہیں پیوں گی۔ مصنوعی کھانستے ہوئے اس نے اپنی بات مکمل کی اور ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل ونڈو سے باہر پھینک دی۔ اس کے نخروں پر یازی نے بیزاری سے اپنی آنکھیں گھمائی۔ حد ہے، چاہے انسان مر جائے، ایٹیٹیوڈ نہیں مرنا چاہیے۔ ایک تاحرانہ نگاہ اس پر ڈال کر بڑبڑاتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے دیکھا سڑک کے اس پار ایک گلوسی شاپ ہے۔ اس نے اپنے قدم شاپ کی جانب بڑھائے۔ وہ یازی کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، جو بار بار مڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب وہ دکاندار سے بات کر رہا تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چپکے سے گاڑی سے نکلی اور بڑے بڑے قدم اٹھاتی پل بھر میں وہاں سے غائب ہوئی۔ وہ مسلسل بھاگ رہی تھی، بھاگتے وہ کافی دور آ چکی تھی۔ اس سنسان سڑک پر وہ اس وقت اکیلی دوڑ رہی تھی۔ دوڑتے دوڑتے اب وہ تھک چکی تھی، اس کی سانس پھول رہی تھی۔ گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھتی وہ ذرا نیچے کو جھکی، گہرے گہرے سانس لیتی وہ خود کو نارمل کرنے لگی۔ بیک اسی وقت اس کے شانے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ سیدھی ہوئی مگر ابھی پلٹی نہیں تھی۔ اچانک سے ڈر کی لہر اس کے جسم کو چھو کر گزری۔ سانس جیسے رک گیا ہو، اس کے چہرے پر خوف تیر رہا تھا۔ کپکپاتے وجود کے ساتھ اس نے اپنا رخ موڑا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کسی انجان لڑکی کو دیکھ کر اس کی سانس بحال ہوئی۔ شکریہ، یازی نہیں تھے۔ آنکھیں بند کر کے اس نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ آپ اس سنسان سڑک پر کیا کر رہی ہیں؟
उस लड़की ने अपनी मीठी आवाज़ में पूछा। वो जानती तो नहीं थी इस सड़क के बारे में, मगर एक बात उसे चौंका गई थी कि दिन के वक्त भी इस सड़क पर किसी का आना जाना नहीं था। वो मैं खो गई थी तो अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। फूलती सांस से उसने खुद से बनाकर बात बताई। आप बहुत थक चुकी है, आपके तो पसीने छूट रहे हैं। उसके चेहरे के उड़ते रंग को देखती वो आम से अंदाज में बोली, उसने दुपट्टे की मदद से अपने चेहरे पर आया पसीना साफ किया। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको महफूज तरीके से घर पहुंचा दूंगी। वो लड़की दिलजोई से जोनिशा को अपने साथ चलने की दावत दे रही थी। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी, माजत करते वो आगे को बढ़ने लगी। मगर ये सड़क बहुत सुनसान है, इधर तो कोई टैक्सी भी नहीं आपको मिलेगी। आप मेरा यकीन करें, मैं महफूज तरीके से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगी। उसके अल्फाज में कुछ तो था जो उसके चलते कदम रुक गए। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, मैं बस आपकी हिफाजत के लिए बोल रही हूँ। कुछ सोचते हुए जोनिशा ने दुपट्टा दुरुस्त किया और उसके हम कदम चलने लगी। वो काफ़ी हद तक समझ चुकी थी कि ये एक सुनसान सड़क है, इधर कोई भी टैक्सी उसे नहीं मिलेगी, इसलिए वो उस लड़की पर यकीन करते उसके साथ चलने लगी। अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? वो लड़की सादगी से पूछ रही थी। जोनिशा शाह। उसका नाम सुनते ही उसका शक यकीन में बदल गया। तो ये वही मॉडल है? वो बस सोच कर रह गई। और आपका नाम? जोनिशा ने उसकी तरफ देखकर जवाबन पूछा। उसका लिबास देखकर उसे वो लड़की किसी हाई सोसाइटी की लग रही थी। तंग जीन्स, ऊपर उसने रेड कलर की शिफॉन की टॉप पहनी हुई थी, सीधे कंधे पर पर्स लटकाया हुआ था। मेरा नाम सवेरा नाम है मेरा। वो हड़बड़ी में बोली। अगर ये सुनसान सड़क थी तो सवेरा इधर क्या कर रही थी? वो बस सोच कर ही रह गई और हल्की फुल्की बातें करती उसके साथ चलने लगी। याजी को वहां पर उसका कोई जानने वाला मिल गया था, जिसकी वजह से उसे आने में देर हो गई। कार का दरवाज़ा खोलते उसके तासुरात हैरानगी में बदले। उसके होठों पर एक तायराना मुस्कुराहट आई। तो जोनिशा, ये प्लान था तुम्हारा? पानी की बोतल दूर सड़क पर उछालते वो सख्त लहजे में बड़बड़ाया। कार में बैठते ही उसने मोबाइल हाथों में लिया और जीपीएस की मदद से उसने उसकी लोकेशन ट्रेस की। सवेरा, आप मुझे बार बार क्यों ले आई है? बार के अंदर दाखिल होते उसने चौंक कर सवेरा की तरफ देखकर पूछा। वो मुझे मेरे हस्बैंड से बात करनी थी और मैंने सोचा आपको प्यास लगी होगी, कुछ पी भी लेंगे। उसने सफाई से झूठ बोला। प्यास तो वाकई उसे लगी हुई थी, इतना भाग कर तो उसका गला खुश्क हो चुका था। मगर क्या वो लड़की शादीशुदा थी? लगती तो नहीं थी। बार में नशे की हालत में नाचते हुए लोग अपनी ही मौज मस्ती में धुन थे। उसने जोनिशा को साइड पर पड़े सोफे पर बिठाया। मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ, आप यहीं इंतज़ार करें। जोनिशा को ताकीद करते वो वहाँ से चली गई। पार्टीज तो उसने भी बहुत देखी थी, मगर इस कदर बेहुदा पार्टी वो पहली दफ़ा देख रही थी। लड़कियां शॉर्ट्स ड्रेसेस पहने लड़कों की बाहों में झूल रही थी। उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। वो पानी पीते ही अब जल्दी से यहाँ से निकलना चाहती थी। वह हैरान थी इस पार्टी से, जहाँ लोग दिन को भी नशे की हालत में घूम रहे हैं। कितना अजीब माहौल था यहाँ का। तकरीबन 5 मिनट बाद सवेरा सामने से चलती हुई उसके पास आई। हाथ में 2 गिलास मौजूद थे। एक हाथ में पकड़ा गिलास उसने जोनिशा की तरफ बढ़ाया, जिसे वो हिचकिचाते हुए पकड़ चुकी थी। ड्रिंक से भरा गिलास उसने अपने लबों से लगाया और एक ही सांस में सारा पानी पी लिया। ड्रिंक का जायका कुछ अजीब था, काफ़ी कड़वी थी वो ड्रिंक। सवेरा, मुझे लेट हो रहा है, प्लीज़ आप मुझे कैब बुक करवा दो। वो बोल रही थी कि अचानक से उसका सर चकराया। चली जाना, इतनी भी क्या जल्दी है? उसने देखा सवेरा तंजिया मुस्कुरा रही थी। अभी तो मेरे बॉस ने तुम्हें जी भर कर देखा भी नहीं है। ये उसके साथ हो क्या रहा था? उसे कुछ समझ क्यों नहीं आ रही थी? सवेरा की बातें पानी की तरह उसके सर के ऊपर से गुजर रही थी। उसने ऐसा भी क्या पी लिया था जो उसका सर घूम रहा था? सवेरा, ये आप क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। उसने दोनों हाथ अपने चकराते सर पर रखे। गुजरते वक्त के साथ शराब का असर हो रहा था। उसने हाथ के इशारे से किसी को इधर आने का कहा। दरमियानी उम्र का वो भारी जिस्म वाला शख्स चलता हुआ उसके पास आया। बॉस, मैंने इसे जहरीली शराब पिला दी है, अब आप आराम से अपनी रात रंगीन कर सकते हैं। आग को दबाते वो शौक अंदाज में बोली और उसी वक्त वहां से वॉकआउट कर गई। अपने हाथों को बालों में फंसाए वो अब नासमझी से अपने पास खड़े शख्स को देख रही थी, जो सरता पांव अपनी गंदी नजरों से उसे घूर रहा था। उस शख्स ने उसका बाजू पकड़ा और खींचते हुए कमरे में ले गया। वो अनजानी नजरों से उस शख्स को चलते हुए देख रही थी, जो बड़े धड़ल्ले से उसे अपने साथ लेकर जा रहा था। कमरे में लाकर उसने उसे बेड पर धक्का दिया और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसका सर थोड़ा हल्का हुआ, मगर शराब ने मिनटों में ही अपना असर दिखा दिया था। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसकी आवाज़ बदल चुकी थी, आंखें बंद हो रही थी। वो बेड से उठी। अचानक से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उससे पहले कि वो गिर जाती, उस शख्स ने उसकी कमर में बाजू हायल करके उसे अपने हिसार में लिया। तो जोनिशा ने थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर गुस्से से उसकी तरफ देखा। दोनों हाथ उसके सीने पर रखती उसने अपनी तरफ से पूरी कुव्वत से उसे धक्का दिया। उसका धक्का था कि हवा का झोंका। वो अपनी जगह से टस से मस भी ना हुआ।
جانے من تم مجھے نہیں جانتی مگر میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ ایک ہاتھ سے اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کیا اور دوسرا ہاتھ جو اس کی کمر پر موجود تھا اسے زور سے آگے کی طرف جھٹکا دیا، جس سے وہ سیدھا جا کر اس کے سینے سے ٹکرائی۔ زونیشا نے غصیلی نظر سے اسے دیکھا جو اسے اپنی ہی بے باک نظروں سے گھورتے مسکرا رہا تھا۔ زونیشا نے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھایا اور سیدھا جا کر اس کے گال پر چھوڑا۔ وہ جلدی سے اس سے دور ہوئی، ٹانگوں میں جسے جان ہی نہیں تھی۔ چہرے پر پڑتے تھپڑ کو نظر انداز کرتے اس نے کمینی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا، اس کے بالکل قریب آ کر اس نے اسے بیڈ پر دھکا مارا۔ اچانک دھکا دینے کی وجہ سے اس کا دوپٹہ اس کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ دوپٹے کو دور اچھالتے وہ بیڈ پر لیٹی زونیشا پر جھکا، پیچھے ہٹو بے غیرت انسان۔ اس نے جیسے ہی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، مچلتے ہوئے اپنے منہ کو حرکت دینے لگی۔ مختلف ڈریسز پہن کر ماڈلنگ تو تم بہت اچھی کر لیتی ہو، ایک ماڈلنگ تو میرے لیے بھی بنتی ہے بغیر کپڑوں کے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں کرتے وہ اس کے تھوڑا اور قریب ہوا۔ وہ بیچاری اس کی گرفت میں مچل رہی تھی، وہ پوری طرح اس کے اوپر قابض ہوا تھا، اس سے تو ہلا تک نہیں جا رہا تھا۔ کس قدر گندی سوچ ہے تمہاری، اس کی بات سنتے ہی وہ بھڑک پڑی۔ اسے تو رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے کیوں کسی اجنبی لڑکی کی بات مان لی۔ وہ تو یازی کی قید سے نکل کر آزاد ہونا چاہتی تھی، مگر وہ اور بری طرح پھنس چکی تھی۔ اس سے بہتر یازی کی قید نہیں تھی، کم سے کم وہ محفوظ تو تھی۔ نشے کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، جسم بے جان ہو چکا تھا۔ وہ شخص اس وقت اپنی بات ہی کہاں سن رہا تھا، وہ تو بس اس کے سحر میں ڈوب رہا تھا۔ اپنی آنکھیں بند کرتا وہ اس کے گال پر جھکا۔ اس کی گندی نیت کی اس کو بھنک لگ چکی تھی، مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں ہی کسی نے آندھی طوفان کی طرح دروازے کو ٹانگ ماری۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے، آنکھوں میں بے تحاشا غصہ تیرنے لگا۔ زونیشا کے اوپر جھکے شخص نے بیزاری سے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اوئے لڑکے، جاؤ یہاں سے، تمہیں نہیں پتا یہ پرائیویٹ روم ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا۔ ابھی بھی وہ زونیشا پر اسی پوزیشن پر جھکا ہوا تھا۔ وہ کون تھا جو اس کا محافظ بن کر اس کی مدد کے لیے آیا تھا؟ اس شخص کی وجہ سے اسے ابھی تک یازی کا چہرہ نظر نہیں آیا تھا۔ بے غیرت انسان، اٹھ، تجھے تو میں بتاتا ہوں۔ پیچھے سے اس کی جیکٹ کو کھینچتے ہوئے اسے زونیشا سے دور ہٹا کر زمین پر دھکا دیا۔ یازی کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ جھٹ سے اٹھ کر اس کے سینے سے چپک گئی۔ یازی، شکر ہے آپ آ گئے، یہ لڑکا گندی طرح سے مجھے ٹچ کر رہا تھا۔ بھولے پن سے بولتے ہوئے اس نے یازی پر اپنی گرفت تنگ کی اور موٹے موٹے آنسو بہانے لگی۔ یازی نے اس کی پیٹھ کو تھپک کر تسلی دی۔ اپنے کندھوں سے چادر اتار کر اس نے اس کے شانوں پر اچھی طرح اڑائی اور اسے اپنے پیچھے کیا۔ اسی وقت اس نے اٹھ کر یازی پر وار کیا۔ اس کا کالر پکڑے وہ غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بازو پر دونوں ہاتھ رکھتے یازی نے ایک لات اس کے پیٹ پر رسید کی، جس کی وجہ سے وہ سیدھا وال کے ساتھ جا لگا۔ غصے میں اس کے بازو کی ابھرتی نسیں تک نظر آ رہی تھی۔ عجیب قسم کا تیش تھا اس کے چہرے پر۔ یازی نے آگے بڑھ کر اسے کالر سے پکڑ کر سیدھا کیا، لگاتار 2-3 تھپڑ اس کے چہرے پر کھینچ کر مارے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ پاگلوں کی طرح چلاتے اسے مسلسل پیٹ رہا تھا۔ زونیشا ایک سائڈ پر کھڑی اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بناتی رو رہی تھی۔ وہ نظر اٹھا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ بھی صحیح نظر نہیں آ رہا تھا، سب کچھ دھندلا گیا تھا۔ اسے کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے وہ اسے باہر ڈانس فلور پر لے کر آیا، پوری قوت سے اسے آگے کی طرف دھکا دیا۔ زونیشا بھی ہولے ہولے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آئی۔ اس کے گرتے ہی سارا ڈانس فلور خالی ہو گیا، میوزک بھی ایک دم بند ہو گیا۔ سبھی حیرانگی سے اس سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گھٹیا انسان، اٹھ، بہت آگ لگی ہے نا تیرے بدن میں؟ اس کو کالر سے پکڑ کر وہ شیر کی طرف گرایا۔ سب خاموش کھڑے یازی کو اس وحشی حالت میں دیکھ رہے تھے۔ بات اس کی بیوی کی تھی، اس کی عزت پر کسی نے ہاتھ ڈالا تھا، وہ کیسے برداشت کر لیتا؟ اس نے شلوار کی جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک درمیانے سائز کی بوتل تھی۔ تیزاب کی بوتل دیکھ کر اس شخص کے تاثرات بے چارگی میں بدلے۔ صاحب جی، مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتا تھا یہ آپ کی بیوی ہے۔ اس کی آواز میں ڈر تھا۔ اس نے فوراً ہی یازی کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ اگر یہ میری بیوی نہ ہوتی تب بھی میں ایک لڑکی کی عزت لوٹنے پر تجھ جیسے درندے کو میں بھیانک موت ہی دیتا۔ یازی نے اسے فرش پر دھکا دیا۔ جیسے ہی وہ فرش پر گرا اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ تیزاب کی شیشی کا ڈھکن کھول کر اس نے بے رحمی سے سارا تیزاب اس کے ہاتھ پر پھینک دیا۔ اس نے دیکھا تھا وہ اسی ہاتھ سے ہی تو زونیشا کو چھیڑ رہا تھا، پھر وہ کیسے اس کا ہاتھ سلامت رہنے دیتا؟ تیزاب گر رہا تھا، اس کے ہاتھ سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ گرتے تیزاب کے کچھ قطرے اس کے منہ پر اور جسم پر پڑے۔ اس کی چیخیں سارے فلور پر گونج رہی تھی۔ دور کھڑی سویرا یہ منظر دیکھ کر منٹ میں وہاں سے غائب ہوئی تھی کہ کہیں زونیشا کی اس پر نظر نہ پڑ جائے اور وہ اس کو بھی ایسے ہی سزا دے۔ اس شخص کو وہاں تڑپتا چھوڑتے اس نے زونیشا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اسی وقت وہاں سے باہر نکلا۔
اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، وہ اس طرف ہو رہی تھی تو کبھی اس طرف۔ چلتے چلتے اس کا پیر مڑا، ابھی وہ گرنے ہی والی تھی کہ یازی نے دونوں ہاتھوں سے اسے سہارا دیا۔ زونیشا خود کو سنبھالو۔ اس کے ارد گرد بازو باندھتے وہ اسے اچھے سے سنبھال رہا تھا۔ آپ ہے نا مجھے سنبھالنے کے لیے؟ معصومیت سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ اسی وقت یازی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے ہونٹوں کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھی۔ آپ مجھے ہمیشہ ایسے ہی پروٹیکٹ کریں گے نا؟ وہ بڑے مان سے پوچھ رہی تھی۔ جواب میں اس نے کچھ نہیں بولا، وہ خاموش ہی رہا تھا۔ کار کے پاس پہنچ کر یازی نے اس کی جانب پر دروازہ کھولا، لیکن وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور اسے سوالیہ نظروں سے گھورنے لگی۔ زونیشا، فضول باتیں نہ کرو اور چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ غصہ ابھی بھی اس کے چہرے پر موجود تھا۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ منہ کو بسورتے وہ کار میں بیٹھ گئی۔ اوہ میرے خدایا! آنکھوں کو بیزاری کی صورت میں گھماتے ہوئے دوسری طرف کا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گیا۔ کار میں بیٹھتے ہی اس نے سب سے پہلے اسے سیٹ بیلٹ باندھا۔ سیٹ بیلٹ باندھتے وہ اس کے کافی قریب تھا۔ اس کے بدن کی خوشبو اسے اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں ناراض ہوں آپ سے۔ اسے خاموش ڈرائیونگ کرتا دیکھ وہ پھر سے بول پڑی، شکر ہے۔ پتہ نہیں کیا پی لیا ہے تم نے جو بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو، اس نے دل میں سوچا۔ اسے پسند نہیں تھا ڈرائیونگ کرتے وقت بات کرنا۔ آپ مجھے منائیں گے نہیں؟ یازی کی طرف دیکھتی منہ لٹکا کر بول رہی تھی۔ جی نہیں۔ دھیان ڈرائیونگ پر رکھتے وہ اکتاہٹ سے بولا، کیوں؟ اوپر والے ہونٹ کو اندر کرتے نیچے والے ہونٹ کو پورا باہر نکالے معصومیت سے بولی۔ اس کے چہرے پر نظر ڈالتے یازی نے بمشکل ہی اپنی ہنسی کو روکا۔ کیسی بچوں والی حرکتیں کر رہی تھی وہ؟ اب تم کچھ نہیں بولو گی نہیں تو میں یہیں اتار دوں گا تمہیں۔ یازی نے اسے وارننگ دیتے آنکھیں گھمائی۔ اس نے اپنی بھویں سکوڑی اور جھٹ سے اپنی شہادت کی انگلی ہونٹوں پر رکھ لی۔ ایک نظر اسے دیکھ کر وہ دوسری جانب منہ کر کے ونڈ سے باہر دیکھنے لگی۔ اتنی تو معصوم ہے نہیں جتنی فی الحال نظر آ رہی ہے، وہ سوچتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ آخر کار سفر تمام ہوا اور اس نے سڑک کے سائڈ پر گاڑی روکی۔ کار سے باہر نکل کر اس نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ منہ پر انگلی رکھے نظر جھکائے وہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ یازی، آپ مجھے دو تو نظر آ رہی ہیں۔ اپنے چکراتے سر پر ہاتھ رکھتی وہ اس کی طرف دیکھ کر بول رہی تھی، بیوقوف لڑکی، نشے کی حالت میں ہو اس لیے تمہیں سب دو دو نظر آ رہا ہے۔ کتنی ہیوی ڈوز تھی؟ اس کا سر ابھی تک چکرا رہا تھا۔ باہر نکلو جلدی، اس نے اسے ہاتھ کے اشارے سے باہر آنے کا کہا تو وہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ نہیں مجھے لگتا میں چل نہیں سکوں گی، منہ لٹکائے بے چارگی سے کہا۔ انگلی ابھی بھی اس کے ہونٹوں پر موجود تھی۔ لیکن کیوں؟ اس نے آئیبرو جھکا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ میرے پیر میں موچ آ گئی ہے، بہت درد بھی ہو رہا ہے، آپ پلیز مجھے اٹھا لیں۔ وہ اس قدر نشے میں دھن تھی کہ بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ اس نے تیکھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹھے بیٹھے ہی تمہارے پیر میں موچ آ گئی؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا۔ ہاں نا، موچ بتا کر تو نہیں آتی نا۔ منہ کو پھلائے وہ اس نے دونوں بازو یازی کی طرف کیے۔ اف زونیشا، اف۔ ایک لمبی سانس ہوا میں لیتے تھوڑا سا نیچے جھک کر اس نے اسے اپنی کستی بازو میں اٹھایا تو وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ وہ اسے اٹھا کر چلتا ہوا براہداری کا راستہ طے کرنے لگا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح اس کے سینے کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اس کی یہ حرکتیں یازی کا غصہ ختم کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس نے مجھے یہاں پر ٹچ کیا، اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بالکل بچوں کی طرح بول رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے یہاں پر کس بھی کی، مجھے بہت غصہ آیا، آپ جلدی کیوں نہیں آئے؟ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ اسے شکوہ کر رہی تھی مگر اس کی باتیں یازی کو درد میں مبتلا کر گئی تھی۔ اس نے اس وقت کرب سے آنکھیں میچی تھی۔ اس وقت وہ خود پر غصہ ہیوی نہیں ہونے دے سکتا تھا، اس لیے پھر اس نے خود کو نارمل کیا۔ اس کے بھاگنے کا غصہ تو اسے بہت تھا مگر وہ یہ غصہ فی الحال تو نہیں اتارنا چاہتا تھا۔ اس نے یہ غصہ صبح پر ادھار کر رکھا تھا۔ وہ چلتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ چلے نا یازی، رک کیوں گئے ہیں؟ مجھے اور جھولے لینے ہیں۔ بند آنکھوں سے اس کے سینے میں منہ دیے وہ اسے مزید چلنے کا بول رہی تھی۔ یہاں سے تھوڑا آگے جا کر بالکنی ہے، وہاں سے نیچے پھینک دیتا ہوں، لمبا جھولا مل جائے گا۔ سیریس انداز میں بولتے اس نے اسے بیڈ پر پھینک دیا۔ آپ نے مجھے نیچے کیوں اتار دیا؟ یازی کی طرف دیکھتی وہ تھوڑی ناراض ہوئی، کیونکہ مجھے اپنا بازو صحیح سلامت چاہیے۔ اس کے بازو سے تھوڑا سا خون بہہ رہا تھا مگر اسے پرواہ ہی کہاں تھی۔ میں تمہارے لیے لیمبو پانی لے کر آتا ہوں، ہلنا نہ یہاں سے۔ اسے انگلی سے وارن کرتے جیسے ہی وہ پلٹا، زونیشا نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، جو اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا، جھٹکے سے اس کے اوپر آ گرا۔ وہ میں نے ایک بات آپ کو بتانی تھی، اس کی ویسٹ پر اپنے بازو رکھتی وہ نرمی سے بولی۔ اس کا چہرہ اس کے چہرے کے بہت قریب تھا، یازی کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ بولو جلدی، آنکھوں کو چھوٹی کرتے وہ بولا تو زونیشا نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے ابھی آپ سے جھوٹ بولا تھا، میرے پیر میں موچ نہیں آئی تھی، آپ مجھ سے ناراض تھے نا، تو اس لیے میں نے یہ سب کیا۔
زور سے آنکھیں میچے اور بھولے پن سے بولے جا رہی تھی، جیسے اگر اس نے آنکھیں کھولی تو اس یازی کا غصہ جھیلنا پڑے گا جو وہ نہ دکھائے بغیر تو رہتا نہیں۔ اس کی آنکھوں کا فوکس اس کے ہلتے لبوں پر تھا۔ میں جانتا ہوں۔ اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا، یہ کیا؟ وہ تو اس کے سحر میں کھو رہا تھا۔ کیا آپ جانتے تھے؟ جھٹ سے آنکھیں کھولے وہ حیران ہوئی تو اس نے اسبات میں سر کو خم کیا۔ آپ بہت اچھے ہیں یازی۔ اسے کس کر حق کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا نیند تھی۔ دور رہا کرو مجھ سے۔ کروٹ بدل کر اس نے زونیشا کو اپنے اوپر کیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، وہ نیند میں ہچکولے لینے لگی۔ مجھے سونا ہے، ہلکا سا بڑبڑاتی ہوئی یازی پر گر گئی۔ زونیشا کے لب اس کی گردن سے ٹکرائے، تب جا کر صحیح معنی میں اس کے ہوش ٹھکانے لگے۔ ایک وقت اس کے دل میں ہلچل ہوئی، اسے شانوں سے پکڑ کر اس نے خود سے دور کیا۔ سرہانے پر اس کا سر رکھتے وہ ایک منٹ بھی ضائع کیے بغیر وہاں سے اٹھا۔ اپنے کپڑے ٹھیک کرتے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ اب اس کی آگے کی کہانی جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں۔ ناول بہت پیارا ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آپ کو کون سا کیریکٹر، کون سا پارٹ ناول کا بہت زیادہ اچھا لگا، کون سی لائن بہت زیادہ اچھی لگی، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ساتھ ہی اپنے لوگوں کے ساتھ اس ناول کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔